بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کاشف انجم جعفری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سبھی دیکھنے والوں کو کاشف انجم جعفری کا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آج اتوار 19 تاریخ کو عمران خان نے ایک کال کی تھی عوام سے کہ وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں۔ تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک کے بہت سارے شہروں میں جو ہے لوگوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو حکومت آئی تھی یہ کہہ کر آئی تھی کہ جی ہم مہنگائی مکاؤ مارچ کے نام پر یہ آئے تھے کہ جی مہنگائی انہوں نے بہت کر دی ہے تو ہم اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے آتے ہی انہوں نے اپنے شروع کے 2 مہینوں میں ہی، بلکہ اگر ایگزیکٹلی فگر کاؤنٹ کی جائے تو تقریباً انہوں نے 20 دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں 3 دفعہ اضافہ کیا، 30 اور پھر تقریباً 24-25 روپے۔ تو یہ ایک انتہائی ظلم انہوں نے کیا اس عوام کے ساتھ۔ تو یہ صرف یہ کہہ کر آئے تھے کہ جی ہم مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ تھا نہیں۔ یہ صرف عوام کو ایک بیوقوف بنایا گیا تھا، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا، اور جبکہ ان کا آنے کا مقصد صرف یہ تھا جو یہ عمران سے بھی مانگتے رہے کہ ہمیں NRO چاہیے، NRO دے دیں، اور NRO مختلف شکلوں میں وہ مانگتے رہے کہ نیب میں ترامیم کی جائیں اور نیب کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے وہی کیا کہ آتے ہی انہوں نے نیب قوانین میں ترامیم کی، اور اس قسم کی ترامیم کی کہ کوئی نیب کا افسر کبھی کسی کے خلاف تفتیش کرنے کا سوچے ہی نہیں۔ اگر وہ کسی کے خلاف تفتیش کرتا ہے تو وہ خود کئی سالوں کی سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے ایسا قانون بنا دیا ہے کہ اگر تو وہ پہلے ثابت کرے، وہ خود ثابت کرے گا کہ جی وہ خود ثبوت لے کر آئے گا کہ جی یہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اگر نہیں ثابت کر سکتا تو پھر وہ 5 سال کے لیے جیل چلا جائے۔ تو یہ تو انہوں نے اس قسم کے قانون بنائے، اور یہ کہتے تھے جی کہ انہوں نے جی پیٹرول مہنگا کر دیا ہے اور چینی مہنگی کر دی ہے۔ تو انہوں نے تو آتے ہی کسی چیز کی قیمت کم نہیں کری، بلکہ تمام چیزوں پر انہوں نے ریٹ بڑھا دیے، اور یہ صرف انہوں نے اپنی آل بچانے اور اپنی کھال بچانے کے لیے یہ تحریک چلائی تھی۔ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، عوام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ صرف عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا تھا کہ جی ہم مہنگائی مکانے آ رہے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ عوام جو ان کے ہی پیچھے لگی ہوئی تھی مہنگائی مکاؤ مارچ میں، اب وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ پاکستان کے ساتھ کیا کر دیا کہ ہم نے چوروں لٹوروں کو اور ڈاکوؤں کو لا کے حکومت میں بٹھا دیا، اور ہم ان کے پیچھے ان کے کہنے پہ چل پڑے۔ تو نتیجہ جو ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ آج نہ صرف پاکستان کے دوسرے پارٹی کے لوگ بلکہ خود ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور ان کی اپنی پارٹی کے جو منسٹر ہیں خرم دستگیر صاحب، انہوں نے خود اعتراف جرم کر لیا، اور انہوں نے خود یہ بیان دیا کہ جی اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم سب نے جیل جانا تھا۔ اس میں چاہے وہ PS پارٹی کے لوگ تھے، چاہے وہ نون لیگ کے لوگ تھے، چاہے وہ فضل الرحمان کے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جی عمران نے جو ہے وہ کیسز میں بڑی تیزی لے آئے ہیں اور فیصلے بہت جلد متوقع ہیں، اور اسی لیے ان کو بہت جلدی تھی کہ کسی طریقے سے یہ حکومت ختم ہو تو پھر ہم آ کر اپنے لیے اپنی بچت کا سامان کریں۔ انہوں نے آتے ہی جی نیب قوانین میں تبدیلی، تو جناب ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے اپنے نام کو خارج کرنا، تو اس طرح کے انہوں نے سارے کام کیے، اور کوئی ایسا ایک بھی انہوں نے کام نہیں کیا یا کسی ایک چیز پر بھی پرائس کنٹرول ان کا نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی کنٹرول کیا کسی قیمت پر۔ کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ چینی ہو یا گھی ہو، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے آنے کے بعد آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہیں۔ تو یہ ان کی کارکردگی ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تجربے کار اور ماہر ٹیم کہتے تھے۔
تو یہ ان کا حال ہے۔ تو جو ایک پرسیپشن انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جی یہ بڑے تجربے کار ہیں، وہ ساری تجربے کاری ان کی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کیا ان کا تجربہ تھا، جبکہ دنیا نے بھی یہ تسلیم کیا کہ عمران نے اپنے دور حکومت میں، جبکہ کووڈ کا دور تھا جو کہ 100 سال میں ایک دفعہ اس طرح کے کرائسس آتے ہیں، ان کرائسس میں بھی عمران نے بہت زیادہ اچھا معیشت کو سنبھالا، اور پاکستان ان ٹاپ 3 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے کووڈ کے دوران اپنی معیشت کو بہترین انداز میں چلایا۔ یہ دنیا نے اعتراف کیا اس بات کا، اور آج پاکستان میں بھی سب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ بہت بہتر تھی، اور انہوں نے بہت اچھا کنٹرول کیا ہوا تھا، اور خطے میں سب سے سستا پیٹرول بھی وہ دے رہے تھے، اور ان کی آگے کی جو پیش رفت تھی اور آگے کے لیے جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم رشیا سے تعلقات بنا رہے ہیں اور وہاں سے سستا پیٹرول حاصل کریں گے، وہاں سے گندم حاصل کریں گے، وہاں سے گیس حاصل کریں گے، توانائی کے شعبے میں ہم بہتر کارکردگی پیش کریں گے اور لوگوں کو سستی گیس اور بجلی مہیا کریں گے۔ تو یہ حکومت جو تھی، انہوں نے تو، ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ رشیا سے کوئی اس قسم کا بات کر لیں یا ان سے یہ پیٹرول سستا لے لیں، کیونکہ ان کے آقا جو ہیں جن کے آگے یہ لیٹ گئے تھے، ان کے وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو اس طرح یہ رشیا سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ ان میں ہمت ہے کہ وہ رشیا سے یہ بات کریں کہ جی ہمیں سستا پیٹرول دے دیا جائے، جبکہ انڈیا وہاں سے 30-40% سستا پیٹرول حاصل کر رہا ہے۔ تو انڈیا جو کہ امریکہ کا اسٹریٹجک الائنس بھی ہے، اس کو اعتراض نہیں ہے کہ انڈیا اگر لیتا ہے تو اعتراض نہیں ہے، یورپی یونین اگر لیتی ہے وہاں سے رشیا سے تو وہ اعتراض نہیں ہے، لیکن پاکستان اگر لیتا ہے تو جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت میں تو یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ رشیا سے اس سلسلے میں کوئی بات کر سکے۔ تو جی پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے اور اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، تو عوام کو ہی خود اپنے لیے نکلنا ہوگا، اور اپنی قوم کے لیے خود عوام کو نکلنا ہوگا، ورنہ یہاں کوئی بھی پاکستانی عوام کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان، جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ تمام چور، ڈاکو، لٹیرے سب ایک ہو گئے، یہاں تک کہ ادارے بھی ایک طرف ہو گئے، اور وہ ادارے جن کو ہم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی رہی سہی جو عزت تھی اس کو بھی گنوا دیا۔ ہم پاکستان کے حامی ہیں، پاکستان کے اداروں کے حامی ہیں، اگر وہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے لیے اگر وہ کرتے ہیں کام تو ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے، لیکن اگر کوئی صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو یہ پاکستان کے خلاف ہے، پھر ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو اس امپورٹڈ حکومت کو ہٹانا ہوگا اور نئے الیکشن کال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ان 2 مہینوں میں جو اس ملک کا انہوں نے حال کیا ہے، تو آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگلے سال یا 1 سال تک یا اگلے چند مہینوں میں اس ملک کا بیڑا غرق کر چکے ہوں گے، یہ اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے جا چکے ہوں گے، اور یہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہو چکا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں جو ہمارے اثاثے ہیں ہم ان پر بھی کہیں کمپرومائز کرنے کی صورتحال میں نہ چلے جائیں، اور یہ دنیا کے جو ہمارے مخالفین ہیں، جس میں انڈیا ہے ہمارا، اور یہ آپ کا اسرائیل ہے، تو یہ ان کی بہت درینہ خواہش ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں اور پاکستان میں بدامنی پیدا کریں، پاکستان کے اثاثے جو ہیں ان کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے۔ تو وہ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کریں، جس کے لیے انہوں نے اپنے ایجنٹس بٹھائے ہوئے ہیں یہاں، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرے، اور ہم بھی پاکستان کی یہ دعا گو ہیں کہ اللہ اس پاکستان پر رحم کرے، اس کی عوام پر رحم کرے، اور ان ظالم چوروں، لٹوروں، ڈاکوؤں سے اس ملک کو نجات دلائے، اور ایک اچھا حکمران پاکستان کو نصیب ہو جو پاکستان کی ترقی
اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان زندہ باد۔